الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں سلام اور مصافحے کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، اور سلام اور مصافحے کے تعلق سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان کی ہیں، جو احادیث بیان کی ہیں، وہ باتیں اور احادیث آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ آپ دنیا کی اگر قوموں کو دیکھیں، دنیا کے مذاہب پر نظر ڈالیں، تو آپ کو یہ بات بخوبی معلوم ہو جائے گی کہ انسانی فطرت یہ ہے اور انسانی نیچر یہ ہے کہ جب دو انسان آپس میں ملتے ہیں تو نیک خواہشات اور نیک جذبات کا اظہار کرتے ہیں، اور مختلف قوموں کے اندر مختلف طریقوں نے رواج پکڑ رکھا ہے۔ بعض لوگ جو ہیں گڈ مارننگ کہہ کر نیک جذبات کا اظہار کرتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ ست سری اکال کہہ کر نیک جذبات کا اظہار کرتے ہیں، بعض لوگ نمستے یا نمسکار کہہ کر نیک جذبات کا اظہار کرتے ہیں، بعض لوگ جو ہے ہائے ہیلو کہہ کر نیک جذبات کا اظہار کرتے ہیں، بعض لوگ کسی دوسرے کے سامنے جھک کر اور ہاتھ سینے پر رکھ کر نیک جذبات اور نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ دنیا کی ہر قوم مختلف طریقے سے نیک جذبات اور خواہشات کا اظہار کرتی ہے ملاقات کے وقت۔ اسلام نے انسان کی اس فطرت کا خیال رکھا اور اسلام کی اس موقع کے اوپر بھی دستگیری کی، اور مسلمانوں کو اس موقع کے اوپر ایک تعلیم دی، اور تعلیم یہ دی کہ جب دو مسلمان آپس میں ملیں تو سلام کریں۔ ایک مسلمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے اور دوسرا مسلمان وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہے، اور پھر آپس میں مصافحہ کریں۔ یہ اسلامی تہذیب ہے، یہ اسلامی تعلیم ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تہذیب اور اس تعلیم کو بیان کیا ہے، اور احادیث کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے۔ میں وہ حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں جس حدیث سے ہمیں مصافحے کا ثبوت ملتا ہے، اور جس حدیث کے اندر مصافحے کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ترمذی شریف کے اندر نقل کیا ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے، اور یہ قابل عمل حدیث ہے اور بالکل درست حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رجل، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الرجل منا یلقى اخاہ او صدیقہ اینحی لہ، کہ ہم میں سے کوئی آدمی اپنے بھائی سے یا اپنے دوست سے ملاقات کرتا ہے تو کیا اس کے لیے وہ جھک جائے، ایسے جھک کر اس کا استقبال کرے، اور جھک کر اس کو ویلکم کہے، اور جھک کر نیک خواہشات اور نیک جذبات کا اظہار کرے؟ قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، اس لیے کیونکہ اسلام میں مسلمان کے لیے کسی دوسرے آدمی کے سامنے جھکنا جائز نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا اسلام میں یہ جائز نہیں ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ قال، اس شخص نے کہا افیلتزمہ ویقبلہ، کیا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو پکڑ لے، اس کو حق کرے اور اس کا بوسہ لے؟ کیا ایسا کرے؟ قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا، نہیں، یہ بھی ایک غیر مہذب اور غیر معیاری طریقہ ہے، یہ بھی نہ ہونا چاہیے۔ قال، اس شخص نے کہا افیأخذ بیدہ ویصافحہ، کیا ہاتھ پکڑ کر مصافحہ کرے؟ قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم، جی ہاں، ہاتھ پکڑ کر مصافحہ کرے۔ دیکھیے اس حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مصافحہ کرنا ثابت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحے کی تعلیم دی ہے، اس لیے مسلمانوں کو آپس میں مصافحے کا مزاج بنانا چاہیے، اور آپس میں مصافحے کو رواج دینا چاہیے، اور مصافحے کو پھیلانا چاہیے۔ پھر میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مصافحہ کرنا صرف ایک ادب ہی نہیں ہے، مصافحہ کرنا صرف مینرز ہی نہیں ہے، بلکہ مصافحہ کرنا ایک عبادت ہے، اور مصافحہ کرنے کی ایک فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، اور مصافحہ کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک پسندیدہ عمل ہے۔ اس کا اندازہ آپ کو ایک حدیث شریف سے ہوگا۔ یہ حدیث جو ہے حضرت براء بن العازب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ حدیث نقل کی ہے ترمذی شریف کے اندر۔
امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابن ماجہ کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ابو داؤد شریف کے اندر بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد محدثین نے لکھا ہے کہ یہ حدیث بھی سند کے اعتبار سے درست ہے، لہذا اس حدیث پر عمل کیا جا سکتا ہے، یہ قابل اعتبار ہے اور یہ حدیث بالکل درست ہے۔ حضرت براء بن العازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مسلمین یلتقیان فیصافحان الا غفر لہما قبل ان یتفرقا، کہ دو مسلمان آدمی نہیں ہیں جو آپس میں ملاقات کریں اور مصافحہ کریں مگر ان کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے ان کے جدا ہونے سے پہلے۔ آپ غور کریں، اس حدیث کے اندر کہا جا رہا ہے کہ جب دو آدمی ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو، ان دونوں کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں جدا ہونے سے پہلے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مصافحہ کرنا صرف ادب ہی کی بات نہیں ہے، بلکہ مصافحہ کرنا ایک ثواب کا کام ہے، اور مصافحہ کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے، اور مصافحہ کرنا یہ ایک عبادت ہے، اور مصافحہ کرنا ایک تہذیب کی بات ہے اور شائستگی کی بات ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے۔ اب مصافحے کے تعلق سے لوگوں نے عجیب عجیب باتیں ایجاد کر لی ہیں۔ بعض لوگوں کا ذہن یہ بن گیا کہ مصافحہ ایک ہاتھ سے ہونا چاہیے، یہ بات غلط ہے۔ مصافحہ اگر کیا جائے تو دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا چاہیے، اور یہ ایک ادب کی بات ہے، تہذیب کی بات ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا جائے۔ اگر کوئی ضرورت ہے، مثلا آپ کا دوسرے ہاتھ کے اندر کوئی سامان ہے، یا دوسرے ہاتھ میں کوئی تکلیف ہے، یا دوسرا ہاتھ گندا ہے، اس وجہ سے صرف آپ ایک ہاتھ سے مصافحہ کر رہے ہیں، تو فقہاء نے اس کی گنجائش لکھی ہے، اس کی اجازت ہے اور یہ جائز ہے۔ لیکن بلا کسی ضرورت کے وداؤٹ ریزن آپ اگر ایک ہاتھ سے مصافحہ کر رہے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا چاہیے۔ پھر مصافحہ کرنے میں اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ جس سے مصافحہ کیا جا رہا ہے اسے تکلیف نہ پہنچے، اسے اذیت نہ پہنچے۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ ایک انسان جلدی میں ہے، وہ جلدی میں جانا چاہ رہا ہے، آپ اسے سلام کریں اور روک کر مصافحہ کریں تو اسے بڑی زحمت ہوگی، اسے تو جلدی جانا ہے، آپ اسے روک کر مصافحہ کر رہے ہیں۔ ایسا نہ ہونا چاہیے۔ موقع اور محل کو دیکھ کر سمجھ کر انسان کو مصافحہ کرنا چاہیے۔ پھر مصافحے میں اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ مصافحہ جو ہو وہ اول ملاقات میں ہو، پہلی ملاقات کے اندر ہونا چاہیے۔ مصافحے کے دو موقع ہیں، نمبر ایک پہلی ملاقات اور نمبر دو رخصتی کا وقت۔ پہلی ملاقات پر مصافحہ ہو اور رخصتی کے وقت مصافحہ ہو۔ اگر کثرت سے کچھ لوگوں سے ملاقات ہوتی رہتی ہے تو ان سے مصافحہ نہ کیا جائے، اس میں بھی ایک قسم کی زحمت ہوتی ہے۔ بعض لوگ پانچوں وقت مسجد میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرنے لگتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ جن لوگوں سے دن میں 5 مرتبہ ملاقات ہو رہی ہے ان سے مصافحہ نہ کیا جائے، مصافحہ ان لوگوں سے کیا جائے جن سے کچھ مدت بعد ملاقات ہو، اور پہلی ملاقات میں مصافحہ ہونا چاہیے اور رخصتی کے وقت مصافحہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اسلامی تعلیمات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔